چلیں آگے بڑھتے ہیں سر جی. اب ذرا بات کر لیتے ہیں ایک تو ریاست مدینہ ثانی کے اوپر بھی، کیونکہ اس نے کتنا ہمیں فائدہ دیا کتنا نقصان دیا، ایک تو یہ سوال. دوسرا جو معمار تھا اس کا، معذرت الفاظ سخت ہو جاتے ہیں میرے، لوگ کہتے ہیں قیدی 804، میں کہتا ہوں انتشاری 804، میں کہوں گا چانسلر 804، اڈیالوی چانسلر. اب آپ کو کیا لگتا ہے، ایک طرف وہ چانسلر نہیں بنا، دوسرا پاکستان کے لوگوں کو لگا دیا، پھر بہت ساری خبریں آئیں کہ وہاں پر زیک گولڈ سمیت ٹام سوازی اینڈ ڈفرنٹ جرنلسٹ ڈفرنٹ کانگریس مین دے ور سپورٹنگ ہم کہ وہ چانسلر بھی بن جائے، اس کی صحت کے بارے میں بھی پریشان ہیں. تو ریاست مدینہ والوں کی صحت کے بارے میں تو مسلمان پریشان ہوا کرتے تھے سر، یہودی تو نہیں ہوتے تھے جو فلسطین کے مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ سمجھا کے جانا آج. مولانا صاحب جو ریاست مدینہ کی کہانی ہے وہ تو مجھے صرف اتنی سمجھ آئی ہے فرینکلی اسپیکنگ کہ پاکستان کے اندر ایک مذہب کارڈ ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ کارڈ استعمال ہوا ہے مختلف لوگوں کے خلاف. بے نظیر کے خلاف بھی استعمال ہوا، نواز شریف کے خلاف بھی استعمال ہوا، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، بھٹو کے خلاف بھی ہوا. تو جو موصوف کے جو بانی پی ٹی آئی کی ایک لابنگ فرم تھی پاکستان سے باہر، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ پاکستان کے اندر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گزارا آپ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے جو بڑا خطرہ آپ کے لیے وہ مذہبی لوگ ہیں. تو آپ کو مذہب پلس کارڈ جو ہے نا وہ چاہیے، وسیم اکرم پلس کے بعد، وسیم اکرم پلس کے بعد مذہب پلس کارڈ. تو اس پہ ڈیزائن کیا گیا کہ آپ ریاست مدینہ تے قبضہ کرو سیدھا سیدھا. ضرورت کی ہے کہ اس تو چھوٹے لیول تے کھیلنے کی ضرورت ہے. تو خیر اس پہ یہ اس پلان کا حصہ تھا کہ پاکستان کے جو مذہبی لوگ ہیں، جو مذہب کارڈ ہے، وہ ان کے خلاف استعمال نہ ہو سکے، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہا. اور اس نے ریاست مدینہ کا جو سارا معاملہ کیا، جس طرح سلوگن کو استعمال کیا. دیکھیے میں اس پہ زیادہ بات مذہب کا چونکہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک فرقہ بنتی چلی جا رہی ہے. یعنی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کو مرشد بنا دیا ہے، اور جو فالوور ہیں وہ ایک فرقہ، مذہبی فرقہ نہیں ہوتا، اس کی شکل اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بڑا ڈینجرس ہے. صحیح. ڈیموکریٹک ممالک کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر سے ٹالرنس اور برداشت بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر مذہب کا تڑکا ہر چیز پہ آپ لگائیں اور اس کو آپ استعمال کرنے کی کوشش کریں. پھر عورت کارڈ، پھر مظلومیت کا کارڈ، پھر فلانا کارڈ اور فلانا کارڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا جو معاملہ رہا ماضی کے اندر، یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ 9 مئی کا واقعہ، جناح ہاؤس کا واقعہ. جی ایچ کا گراؤ کریں گے، سپہ سالار سب کو نہیں آنے دیں گے، چیف جسٹس کو نہیں آنے دیں گے، گورنمنٹ کو ختم کریں گے، مینڈیٹ چوری واپس چاہیے، حکومت کا خاتمہ، یہ مطالبات تھے. وہاں سے سفر شروع ہوا، اور انقلاب بھی لانا تھا. تو اب پتہ کہاں پہ آ گیا، انقلاب کہاں آ گیا؟ اب کہتے ہیں جی اسلام آباد چینج کر دو. صحیح ہے، وہ دھمکیاں دے رہا ہے یا ڈاکٹر تے بلا دو. اب آپ اس لیول پہ اگر اور مزے کی بات اور ڈاکٹر نے بولا کیا کہا، اس نے کہا کالج کے زمانے تھے سے بواسیر تھا، تو تھوڑا بواسیر ہی 804 ہے اب مرشد. ڈاکٹر، یہ میں بتا رہا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں. اینڈ کے اوپر آپ کا مطالبہ یہ رہ گیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد جو ہے نا وہ اچھے نہیں، ان کو چینج کر، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. وہ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں. اور کارکنوں کو مروا کے ڈنڈے، اور ان کو لاوارث چھوڑ کے ساری لیڈرشپ غائب ہو گئی. اور کس کو نہیں پتا تھا کہ یہ پلان کیا تھا ڈی چوک کا؟ ڈی چوک کا سمپل پلان تھا کہ گنڈا پور صاحب نے سارے لوگوں کو موبلائز کر کے، غصہ دلا کے، اشتعال دلا کے ڈی چوک میں لانا تھا. وہاں پہ سارے ورکرز کو مشتعل کر کے چھوڑنا تھا، اور ساز و سامان کے ساتھ، اور خود غائب ہونا تھا. اور خبر یہ چلانی تھی کہ جی چیف منسٹر کو اغوا کر لیا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہاں تباہی ہونی تھی. ورکر نے ریئیکٹ کرنا تھا، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا. وہاں پہ محسن نقوی کا ڈنڈا چل گیا، ادارے الرٹ تھے، چیزیں ساری کنٹرول میں تھیں. وہ ورکر وہاں سے بجائے اس کے ریئیکٹ کر کے تباہی پھیلاتے، کوئی پی ٹی آئی کے اندر گھستا، کوئی پارلیمنٹ کے اندر جاتا، وہ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے. تو وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی. وہ جو ڈرامہ تھا، جو پلان تھا، وہ سارا کا سارا انقلاب کا پلان رہ گیا. اور میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں
اس ملک کی ایک بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ یہاں پہ جس کے خلاف انقلاب آنا ہے وہ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں. یار یعنی جس اشرافیہ کے خلاف انقلاب آنا چاہیے یا آنا ہے یا کبھی آ سکتا ہے, ہاں وہ انقلاب کی نظمیں پڑھ رہے ہیں اور انقلاب کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ حماد اظہر ہمارے پیارے بھائی. اور اس طرح پاکستان کی یہ جو حضرات ہیں, میں ان کو, میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ, کچھ جرنلسٹ تھے, تو میں نے ان کو عرض کیا تھا, میں نے کہا حضور یہاں پہ ایک بھٹو صاحب ہوتے تھے. ہاں ہاں کون نہیں جانتا بھٹو صاحب. میں نے کہا سر آپ نہیں جانتے, بھٹو صاحب بھی انقلاب لانا چاہتے تھے لیکن اس کے جو ساتھی تھے اس میں مصطفیٰ کھر تھا, اس میں مبشر حسن تھا, جتوئی صاحب, بڑے ایسے لوگ تھے جن کو انقلاب کے لفظ کا بھی پتہ تھا اور اس کی ایگزیکیوشن کا بھی پتہ تھا. لیکن اس کے باوجود بھٹو خاندان نے اتنی ریزسٹنس دی, اتنے لوگوں کو کوڑے لگے, اتنے جیلوں میں رہے, اتنے لوگ ملک سے باہر بھاگ گئے. پھر کیا ہوا یہ آپ کو پتہ ہے, اینڈ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا آج اس کی پورے خاندان کی حالت کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ بالکل پتہ. میں نے کہا سر نہیں, آپ کو نہیں پتہ, آپ اس کو ساری چیز کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو دیکھیں کہ آپ کے ٹیم کے اندر کتنے انقلابی ہیں. کیا کسی کو انقلاب کے لفظ کا پتہ ہے؟ اس کی ایگزیکیوشن کا پتہ ہے؟ صحیح. آپ نے یہ جو طرح طرح سے لوگ اکٹھے کیے ہوئے چونچوں کا مربع چونچوں کا مربع بنایا ہوا ہے, ان کو پتہ ہے کہ انقلاب کس بلا کا نام ہے اور انقلاب آتا کیسے ہے, ڈرائنگ روم سے آئے گا, اور اس کا انقلاب کا یوٹیوب نقشہ کیا ہے. یوٹیوب کے اندر سے آئے گا نا. تو ہوتا یہ رہا کہ انقلاب جو یہ لوگ سمجھے کہ وہ واٹس ایپ سے سٹارٹ ہو کے فیس بک تک جاتا تھا, اور فیس بک سے ٹویٹر سے گھوم کے وہ انسٹا کے قریب جا کے وہ شام کو ختم ہو جاتا. یار تو یہ جو انقلاب تھا, اور اس انقلاب کا نتیجہ ایک انتشار تو نکل سکتا ہے, کوئی تعمیر نہیں نکل سکتا. انقلاب پوری دنیا کے اندر انقلاب آتے ہیں, غربت کو ختم کرنے کا انقلاب, صحت کو ٹھیک کرنے کا انقلاب, لوگوں کو ایک ہجوم کو نیشن بنانے کا انقلاب اور خواب. یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ انقلاب نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کون سا انقلاب ہے جو آج نوجوان نسل کو سکھایا جا رہا ہے اور ان کو جس پہ لگایا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں تقریب ہو سکتی ہے, تعمیر نہیں ہو سکتی. تباہی اور بربادی تو ہو سکتی ہے, چونکہ اس نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں وہ کر کیا رہے ہیں, ان سے کام کیا لیا جا رہا ہے. اور آج جس طرح ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور جس طرح ویڈیوز ایڈٹ کر کے, تصویریں ایڈٹ کر کے لگائی جا رہی ہیں. حامد میر جیسا جرنلسٹ اے آئی کو شیئر کر دیتا ہے, ایک اے آئی کی بنائی ہوئی تصویر ٹویٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتی ہے. یہ بات کی میں نے کہا یار ابھی کراچی کی بات ہے. اب سوچیں تو صحیح نا کہ دماغوں کے ساتھ کس حد تک آپ کے دماغوں کے ساتھ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ آئی ٹی اور یہ سوشل میڈیا کے لوگ اور یہ ایکسپرٹ کھیل رہے ہیں. کیا بات. یعنی یہ جو 8.5 کروڑ یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, اس سارے کے سارے بچے کس طرح اس ڈیوائس کے ذریعے ایڈوائس دی جا رہی ہے, ڈیوائس کے ذریعے اس ڈیوائس میں ایڈوائس دی جا رہی ہے. کیا بات. اور آپ جس نے اپنی نسل کو سنبھالنا ہے, اسے اس کو دور کرنا پڑے گا. چائنا کے اندر سوشل میڈیا کو کیوں کنٹرول کیا گیا, اور ویسٹ کے اندر کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ فیس بک نہیں چلتی, بند کر دی انہوں نے. امریکہ نے ٹک ٹاک بند کیا. تو دیکھیں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, وقت کے ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا. یعنی آپ نے مشرف صاحب نے یہاں پہ میڈیا کا انقلاب لے کر آئے, انہوں نے کلاشنکوف آپ کو پکڑا دی, چلانے کا طریقہ نہیں بتایا. یہ جو مائک ہے لوگ اس کو کلاشنکوف سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں, صحیح, اور اس کا استعمال بھی ایسے ہی کرتے ہیں. صحیح. باندر دے ہاتھ چسرا آنے والی گل ہے, کسی کا نک لا دینا, کسی کا کن لا دینا. انہوں نے ماچس پھاڑ دی جنگل چلا. یہاں پہ تو باندروں کے ہاتھ میں اسرے آئے ہوئے. ہاں جی. تو یہ مولانا جی, یہ قوموں کی زندگی میں ایسی چیزیں تباہی بربادی کر دیتی ہیں. ہم ڈائریکشن لیس بھی ہیں اور لیڈر لیس بھی ہیں. اور الٹیمیٹلی مجھے کہنے دیجئے یہ سپہ سالار کے بارے میں کہ اس کا سلوشن ایک ہی ہے, یہ نشتر زنی کی ضرورت ہے. کینسر بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور اس کو کاٹنا پڑے گا, اور یہ کوئی ماہر ڈاکٹر ہی یہ آپریشن کر سکتا ہے. پچھلے دنوں میں نے بات کر دی,
وہ بڑے یوتھی پیچھے پڑ گئے. میں نے کہا یہ جو کینسر بد اخلاقی، بد امنی کا اور انتشاری کا عمران خان اور اس کی ٹیم نے پھیلایا ہے، اس کا علاج شوکت خان نہیں بلکہ ڈنڈا ہے، اور وہ بھی حافظ اور صاحب کا. مجھے یہ لگتا ہے کہ حافظ صاحب سے اچھا کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، ہاں جی. اور وہ اس کا ایک بہتر سرجری کر سکتے ہیں، کیونکہ میں پھر اگین کہوں گا کہ وہ ڈی جی آئی ایس سی بھی رہے ہیں اور ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں. صحیح سر. مرض کا ان کو پورا پتہ ہے. اب آپریشن میں کتنی لیٹ ہوتی ہے اور اتنا ہی ملک کا نقصان ہو جائے گا. جتنی جلدی ہو سکے کچھ چوروں کو، کچھ ڈاکوؤں کو ایم بی ایس کی طرح میریٹ اسلام آباد میں بس لٹا کے اتنے ان مہنگے، سے اتنے وی میرا آئی پی خیال ہے ہوٹل کہ میں، جو 7 اسٹار میں، جنہوں نے اربوں روپے لوٹے ہوتے ہیں نا، ان سے ان کو تھوڑا سا تھوڑا سا پیار وہ محبت پول ان وغیرہ، کو کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ پول بڑا مال اچھا. غنیمت کی طرح جو مال آپ نے لوٹا یہ واپس کر دیں. ہاں جی، وہ پول یہ میں میری گوتے لگوائے نا. قوم کا پیسہ ہے، ان بچوں کا پیسہ ہے، اس ملک کا خزانہ ہے، اس میں واپس کر. اچھا ذوالفقار صاحب، یہ کل گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور جتنے بھی ہمارے قیدی ہیں ان کے لیے ہر حال میں بھرپور احتجاج پھر سے کیا جائے گا. یعنی یوتھیاں دی کل پھر تشریف لال ہونی. دیکھیے مولانا یار ایک تو صاحب، یوتھیوں کے لیے معذرت، یہ میں سچی ورڈ یوز بات کرتا ہوں، ہے. آپ بڑے نہیں، سوفسٹیکیٹڈ آدمی ہیں. سچی بات ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں اس طرح استعمال ہوتے ہوئے، اور ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں تک جا رہے ہیں اور کس کام کے لیے جا رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں کے پی گورنمنٹ کے ایک بڑے سینئر پی ٹی اے کے لیڈر کا ٹویٹ پڑھا. اس نے کہا کہ ہمیں کم از کم یہ بتا دیا جائے کہ ڈی چوک تک ہم نے جانا ہے تو آگے کرنا کیا ہے. یار چھتر کھانے ہیں صرف یا واپس آنا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے جی ہم ڈی چوک تک جائیں گے؟ وہ بھائی آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو انقلاب آپ لا رہے ہیں اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ قوم کو بتائیں، کوئی سلوشن بتائیں، کوئی مسائل کا حل دیں. جتنی دیر سے موصوف جیل کے اندر ہے، اگر وہاں سے وہ کوئی تعمیری پروگرام اس قوم کو دے رہے ہوتے، کوئی چیزوں کا سلوشن دے رہے ہوتے، کوئی حل دے رہے ہوتے، یقین کریں کہ لوگ اس پہ زیادہ موٹیویٹ ہوتے. اب سچویشن اس طرح کی ہو گئی ہے کہ جب وہ باہر تھے تو زمان پارک کے باہر سارا میڈیا جمع ہوتا تھا اور وہاں سے ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ پورے ملک کے اندر آج ہوگا کیا، کہ یہ انتشار، یہ جلسے، یہ جلوس کس کس شہر میں ہوگے. اب وہ اندر چلے گئے. تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں خبر کہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو خود یہ ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ خدا واسطے ملاقات بند ہی رہن دیو، عمران خان اندر رہن دیو، بند رہن دیو، اندر رہن دیو. اگر ملاقات ہوتی ہے تو ہمیں اندر سے بہت ذلیل کیا جاتا ہے، اچھا اور پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اگر ملاقات نہ ہو، اب سن لو کہ سن لو، ایک مہینہ گنڈا پور کی اگر ملاقات نہ ہو تو وہ سکون میں آ گیا نا بیچارہ. آ گیا بھائی ان نواں کوئی حکم ہی نہیں آنا کدوں. یار. تو یہ سچویشن ہو گئی ہے، نک و نک کچھ لوگ ہوئے ہوئے. نہیں اس کو لگتا اور ہے کارکنوں کی جو حالت ہے، ان کو ڈنڈے مار مار کے ان کی جو حالت ہے بیچاروں کی، جس طرح لوارث چھوڑ کے سارے لیڈر وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. دیکھیے لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ساری طاقت کو مروا دو، ضائع کر دو، یا اس طرح ورکر کے ساتھ کرو اور ان کو تھکا تھکا کے مار دو. جو کیپٹن ہوتا ہے نا، اس کا کام سیدھا جہاز کو دیوار میں مارنا نہیں ہوتا، سیف لینڈنگ بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی آپ نے چیزوں کو بچا کے اپنے ملک اور قوم کو بچا کے بھی چیزیں آگے لے کے جانی ہوتی. یہ لیڈرشپ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. صحیح. تو اگر آپ نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ اپنے فالوورز کو بھی مروانا ہے، ملک کو بھی تباہ برباد کرنا ہے، اور پروگرام بھی کوئی نہیں اور آگے تعمیری سوچ بھی کوئی نہیں، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو دعائی کی جا سکتی ہے. اور میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ کا کیس مقبولیت کا نہیں ہے. جلسے تو آپ نے پہلے بھی بہت کیے ہیں، قبولیت کا آپ کا تو قبولیت کا کیس ہے. اس نو، پہ وہ تو کہہ رہا دروازے بند، کھڑکیاں بند میرا خیال ہے مذاکرات کے کہ لیے. دیکھیے ہوا اصل میں یہ تھا کہ باجوہ صاحب نے ایک میٹنگ میں کہہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کی جو پاپولیرٹی ہے نا وہ 7% تک آ گئی ہے. وہ آگے خان صاحب تھے، وہ غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا جی ہن میں 100 جلسہ کر کے ثابت کراں گا کہ میری بہت پاپولیرٹی. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی جان، اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے
اور اس کے جنازے میں 3 کروڑ بندہ آ جائے، کیا وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو جا چکا ہوتا ہے. کیا بات. تو خدا کے لیے اپنے نمبر آف گیم پہ کام کرو، قبولیت پہ کام کرو، اپنے اس ملک کو آگے لے جانے کی بات کرو. دیکھیے جو لیڈر ہوتا ہے نا جی، وہ آگے 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 کی سوچتا ہے. وہ شارٹ ٹرم چیزیں اس طرح سے نہیں سوچتا ہے کہ جی میں یہ چھوٹا سا گول ہے اس کو اچیو کر لوں، ابھی الیکشن ہے، ابھی یہ جلسہ ہے، ابھی یہ جلوس ہے. وہ فیوچر کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، یہ چیزوں کو لے کے کیسے چلنا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اس طرح کے احتجاجوں کے ذریعے کچھ اچیو کر سکے گی. وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، اور اداروں کو بھی شاید، اور اداروں کی اسٹرینتھ کو بھی وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے صحیح کہ کس طرح آگے سے جواب دیا جا سکتا ہے. اور پہلے یہ کئی دفعہ ہوا. 25 مئی کو جب رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ تھے، تب بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے زور شور کے ساتھ اسلام آباد پہنچے تھے. بانی پی ٹی خود پہنچے تھے، یاد ہوگا آپ کو. پھر وہاں سے ایسے غائب ہوئے، سیدھے پشاور چلے گئے. وہاں سے آگے سے ڈنڈے پڑے اور ایک میسج آیا، بھاگ گئے. سوال یہ ہے کہ اب بھی کیا اس تصادم کی راہ میں چلتے چلتے یہ لوگوں کو مروانا ہے یا کوئی تعمیری بات کرنی ہے. یہ میرا خیال ہے 1 پوائنٹ ایک فوڈ فار تھنکنگ ہے کہ جس کے اوپر ان کو سوچنا چاہیے. سر ویری شارٹ اینڈ ویری کوئک کویشچن اینڈ آنسر ایکسپیکٹ کہ کیا اس طرح احتجاج سے یہ اس کو باہر نکال لیں گے عمران خان کو؟ مجھے نہیں لگتا. اس طرح کا جس طرح احتجاج ہو رہا ہے، اور جس طرح لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے، اور جس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو تھک چکے ہیں ایک طرح سے، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کو ریلیف ملے گا. اس طرح لڑائی کے اندر کو ریلیف ملے گا، پاسبل نہیں. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، استاد محترم، آپ تشریف لائے اور تعمیری باتیں کی آپ نے. تعمیری سوچ ہی پاکستان کو آگے لے کر جا سکتی ہے. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ دھیمی آنچ پہ یوتھیا جو ہے وہ پوری آنچ پہ پاکستانی کیسے بنا. تو وہ بیسیکلی ایسا ہی بنا کہ اس کے سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی آپ اگر روسٹ ہو گئے ہیں نا ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. نہیں سر، یہ میرا پیار ہے سر، ٹھیک ہے نا. آپ ہمارے اور آپ کے ساتھ تو بڑا اچھا وقت گزرا، اور مجھے پتا تھا، میں تب بھی سوچا کرتا تھا، میں کہتا سیانے بیانے بندے نے کی کرتے نے، لیکن تب تسی بھی کہندے ہو گیا بھی سیانا بیانا بندہ کی کر رہا ہے. تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ چلو ماضی سے بندہ سیکھتا ہے، اور ہم سیکھ کے باقیوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں کہ بھائی تعمیری سوچ پہ کریں، ووٹ پہ کریں، قبولیت پہ کام کریں، قبولیت عوام کے اندر بھی اور باقی لوگوں کے اندر بھی جو پاکستان میں نظام ہے. اور دوسرا نمبر گیم کے اوپر کام کریں، ووٹ کے اوپر کام کریں، تو پھر جو ہے آپ اقتدار میں ہوں گے. یہ سڑک پہ ڈنڈے سوٹے پہ کام کرنے سے پاکستان میں یہ پاسبل نہیں، اگلے 100 سال بھی پاسبل نہیں. ایسے ہی ذوالفقار صاحب؟ بالکل ایسے. بہت شکریہ جناب، اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.